حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں ہے کہ یہ ایک تالاب کنارے آپ پہنچے تو وہاں ایک بچھو، بڑا بچھو بیٹھا ہوا تھا، اور پھر فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ایک مینڈک آیا، یہ بچھو اس مینڈک پہ سوار ہوا، مینڈک نے اسے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ پہنچایا۔ ہماری جستجو بڑی، یہ بچھو ہے، یہ مینڈک ہے، وہ مینڈک اس کے لیے نمودار ہوئی پانی سے، یہ اس کی پیٹھ پہ سوار ہوا، اس نے بڑے آرام سے اس کو کنارہ پاس کروایا، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے اپنے خادم سے کہا کہ چلے ہم بھی اس کنارے چلتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں یہ وجہ کیا ہے۔ یہ بزرگ حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ کہتے ہیں، یعنی گناہ کرتے ہو ذرا بندہ سوچے صحیح۔ یہ کہتے ہیں ہم بھی پہنچ گئے، ہم نے دیکھا ایک شخص نشے میں دھند لت پت نشے میں پڑا ہوا ہے، بے ہوش۔ فرمایا ہم نے دیکھا اور حیران رہے کہ ایک سانپ اس کے ناف کے اوپر سے اس کے منہ کی طرف روانہ ہے۔ ہم بھی پہنچ گئے تو اتنے میں وہ بچھو بھی پہنچ گیا۔ اب سانپ اور بچھو کی لڑائی ہوئی تو رب نے بچھو کو سانپ پر مسلط کر دیا اور بچھو نے سانپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب یہ سانپ بچھو واپس چلا گیا، پھر ہم دیکھتے رہے، پھر مینڈک نکلا، بچھو بیٹھا، پھر کنارہ اس نے پار کیا، واپس ہو گیا۔ ہم نے اس نوجوان کو اٹھایا، وہ جو نشے میں تھا، اس کو جب ہوش آئی، اور ہم نے کہا خدا کے بندے تمہیں معلوم ہے کہ تو نشے میں بے ہوش پڑا تھا، رب نے تجھے اس حال میں کیسے بچایا ہے؟ سانپ قریب تھا کہ تجھے ڈنک مارتا، تجھے نقصان دیتا، رب نے تیری حفاظت کے لیے تالاب کے دوسرے کنارے سے بچھو کا بندوبست کیا، جس نے آ کر یہاں سانپ کو مارا ہے اور تجھے اس سانپ کے ضرر سے بچایا ہے۔ یہ سارا بندوبست ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کنارے سے جب آیا تو مینڈک نکلا، یہ مینڈک پہ سوار ہو کر اس کنارے پہنچا اور پھر آ کر اس سانپ سے لڑا کہ جو سانپ آپ کو ڈسنے والا تھا، ضرر پہنچانے والا تھا۔ تو میرے رب نے، آپ تو بےہوش تھے، جب قدرت نہیں رکھتے تھے سانپ سے بچنے کی، میرے رب نے تجھے اس حال میں بھی بچایا۔ اب یہ طریق ساز جملے سننا، اس نشائی کے، اس بھنگی کے، اس چرسے کے، اس کے جملے سننا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ جملے یہ کہتا الہی ھذا فعلک بمن عصاک فکیف رفقک بمن یطیعک۔ وہ روتا بھی ہے اور یہ جملے بار بار کہتا ہے، اللہ جب گناہگار پر تیری اتنی رحمت ہے، جب تو ایک گناہگار کا اتنا خیال کرتا ہے، تو بتا پھر تو نیکوکاروں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوگا۔ جب ہم پر تو اتنا رحیم ہے، ہم پر اتنا کریم ہے کہ میں تو گناہگار ہوں، نشئی ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو نے میری اتنی حفاظت کی ہے۔ تو جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر تہجد پڑھتے ہوں گے، جو تلاوت قرآن پاک میں اپنی راتیں گزارتے ہوں گے، جو شب و روز سجدے کر کر کے تجھے ملاتے ہوں گے، جو قیام میں پروردگار عالم کھڑے ہو کر پاؤں سجا کر تجھے یاد کرتے ہوں گے، استغفر اللہ اور اللہ اللہ کے ذکر اور ورد کرتے ہوں گے، اے مالک الہی ھذا فعلک بمن عصاک، یہ تو فعل ہے تیرا گناہگار کے ساتھ، فکیف رفقک، تیری رحمت، تیری شفقت، تیری محبت، تیرا خیال پھر ان کے ساتھ کیسا ہوگا کہ جو تیری نیکیاں کرتے ہیں۔ تو بندے کو چاہیے کہ گناہ کرتے ہو یہ سوچے ضرور کہ میں جس کا گناہ کر رہا ہوں وہ میرا کتنا خیال کرتا ہے، میں جس کا جرم کر رہا ہوں وہ مجھ سے کتنی محبت اور پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کئی بزرگوں کے واقعات، اس سے حضرت بشر حافی، ان کے گھر میں رقص و سرور کی محفل چل رہی تھی، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ گزرے تو ان کی لونڈی باہر کھڑی تھی، آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ کہا بشر حافی کا۔ بشر کا، اس وقت حافی معروف نہیں تھے۔ کہا یہ غلام ہے یا آزاد؟ کہا آزاد ہے۔ آپ مسکرائے، کہا آزاد ہے نا، آزاد ہے نا، تب تو رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اگر یہ غلام ہوتا اس کا نافرمانی نہ کرتا۔ یہ جملے آپ چلے گئے، بشر حافی کو ان کی جو لونڈیاں تھی اس نے آگے بتایا،
بس ایک وقت ہوتا ہے نا، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، لمحہ ہوتا ہے، لحظہ ہوتا ہے. تو کہا یہ حضرت امام موسیٰ کاظم گزرے تھے، انہوں نے یہ جملے کہے، کہا آزاد ہے نا، اگر اس کا بندہ ہوتا، غلام ہوتا تو ایسا نہ کرتا. تو یہ پیچھے دوڑے ننگے پاؤں اس شراب کی محفل سے، اور جا کر امام موسیٰ کاظم کو کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میرے لیے دعا کر دیں، پروردگار عالم مجھ پر رحم و کرم فرمائے. توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد یہ واپس پلٹے. اور پھر کبھی بھی آپ نے اپنے پاؤں میں جوتے نہیں پہنے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ جب میں شراب کی محفل سے نکلا تھا ننگے پاؤں جناب امام موسیٰ کاظم کو ملنے کے لیے، تو یہ وہ وقت تھا کہ جب رب نے مجھے توبہ کی توفیق عطا کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں رب کو اس حال میں پسند ہوں کہ میرے پاؤں میں جوتے ہی نہ ہوں. جب سب کچھ ہوتا تھا مجھے توبہ کی توفیق نہیں ملی تھی، آج ملی ہے تو میں اسی حال میں رہوں گا بس. اور پھر رب نے بغداد کے جانوروں میں اتنا شعور رکھ دیا تھا کہ امام احمد بن حنبل اللہ اکبر گزرے گلی سے تو گوبر پڑا ہوا تھا، تو کہتے ہو نہ ہو آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے. لوگوں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ کہا بشر حافی جب تک زندہ تھا بغداد کے جانور بھی ان کی حیا کرتے تھے، وہ ننگے پاؤں چکے رب کی حیا کی وجہ سے چلتے تھے، جانور بھی ان کی حیا کرتے ہوئے جب تک وہ بغداد میں زندہ رہے وہ گلیوں کو خراب نہیں کیا کرتے.